اور اتنے ابہام تھے، اتنی قیاس آرائیاں تھیں، اتنی افواہیں تھیں، اور ان کا دائرہ اتنا پھیلا کہ اس میں وہ سب بھی آ گئے جو اس سے پہلے گمنام تھے، نامعلوم تھے یا ڈسکس نہیں ہوتے تھے. فار ایگزامپل نواز شریف صاحب. اچھا، نمبر آف ایشوز ہیں جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ سب یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر ہوا کیا اور تاخیر کیوں ہوئی. آپ کا تجزیہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ پہلے تو یہ کہ نوٹیفیکیشن آ نہیں رہا تھا، سب نے بتایا اپنی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں کہ کیوں نہیں آ رہا. اس کے بعد وہ آ گیا، تو اس کے میننگ کیا ہیں؟ اور جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر کہ ایک شخص کی وجہ سے رکا کیونکہ اس کے کچھ مطالبات تھے، جبکہ دوسری طرف یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ اور ایسے معاملات تھے ڈیفت میں جن کی وجہ سے یہ رکا. تو سر صاحب، اس میں جیسے دونوں طرف مختلف باتیں کی جا رہی تھیں، پی ٹی آئی کے ٹرولز کوئی اور ورژن چلا رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن میں ڈیلے کیوں آ رہا ہے. آپ سے میں نے پچھلے ہفتے پوچھا کہ کتنی دیر اندازن، تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کتنا اور انتظار؟ میرا خیال ہے 1 آدھ دن میں ہو جائے گا. اس کے بعد سے راوی صاحب چین لکھے گا یا بدمزگی اس کی طوالت اختیار کر سکتی ہے، یہ سرائیت کر ہاں، سکتی یہ ہے؟ ہونا اس نہیں میں چاہیے تھا، اس کو صحیح ٹائم پہ اس کو کرنا چاہیے تھا. دے ہیڈ دا ٹائم، ہفتہ تھا ان کے پاس. کیا کر رہے تھے لا منسٹری والے لوگ؟ ٹھیک، 30 تاریخ کو آپ نے یہ کہا اور 4 تاریخ کو نوٹیفیکیشن آیا، 1-2 دن کے بجائے 3-4 دن لگ گئے، تو کیا وجہ تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کیوں کہا کہ 1 آدھ دن میں ہو جائے گا، ہاں، اور پھر 3-4 دن اور کیسے پھر لگے؟ 3 دن لگ گئے. تو 1 آدھ دن، 1-2 دن اور 3-4 میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے آئی ایم ناٹ دا سائننگ اتھارٹی، سو آئی ٹولڈ یو کہ یہ از ناٹ این ایشو، یہ ہو جائے گا. اتنا شور پڑا ہوا ہے، دیر از نو نیڈ فار اٹ. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری، آپ نے جو سوال کھڑا کیا وچ از جس کے ابھی تک ڈبیٹ چل رہی ہے، وہ یہی ہے نا کہ جی ڈیلے کیوں ہوئی، اور یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس کا معنی کیا ہے. یہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن تو آ گیا، لیکن نوٹیفیکیشن میں لکھا کیا ہے اور تاخیر کیوں ہوئی؟ دیکھیے، تاخیر کیوں ہوئی، اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی تاخیر کیوں ہوئی. نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہے؟ اس میں آرمی چیف کی بات کی گئی ہے کہ ان کی مدت ایسے سٹارٹ ہوگی، اور ایئر چیف کی بات کی گئی ہے کہ ان کو اس تاریخ سے ان کی اگلی مدت کا آغاز ہوگا. اس میں بڑی ایک دو انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. اگر آپ اس کی طرف توجہ دیں تو پھر آپ سمجھ جائیں گے بہت سی باتیں. ایک تو یہ کہ آرمی چیف از ناؤ گوئنگ ٹو ریمین آرمی چیف ٹل 2030. ان کی ہی جوائن دی سروس ایز چیف آرمی چیف ان 22. تو ان کو پہلے 3 سال ملے، جی، پھر اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ 5 سال ہو جائیں گے. پھر اب یہ کہا گیا کہ کنکرنٹلی 5 سال چلیں گے فرام ٹوڈیز ڈیٹ. تو اس کا مطلب ہے اس طریقے سے وہ پہنچ گئے ہیں 2030 تک.